دنیا اس وقت سیاسی اتھل پتھل اور جنگی حالات سے گزر رہی ہے۔ کہیں اسرائیل اپنے حملوں سے نئی سرحدیں لانگ رہا ہے تو کہیں ایران اور عالمی تنظیموں کے درمیان تنازع اور زیادہ گہرا رہا ہے۔ دوسری طرف نیپال کی سڑکوں پر نوجوانوں کا غصہ خون بن کر بہہ رہا ہے۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی بڑی خبروں پر۔ اسرائیلی فوج کا دعویٰ، قطر کے دوحہ میں حماس رہنماؤں کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی براڈ کاسٹر چینل 14 نے دوحہ پر حملوں کا جشن شیمپین اور مٹھائیوں کے ساتھ لائیو ٹی وی پر منایا۔ ایران اور سنیکت راشٹر کی ایٹامک ایجنسی کے درمیان ایٹمی معاہدے پر بیانات میں کھلا اختلاف۔ نیپال میں نوجوانوں کا انقلابی غصہ، 19 مہاجرین کی موت کے بعد سیاسی حکومت پوری طریقے سے ہل گئی۔ وزیر اعظم کے شرما اولی نے دیا استعفیٰ۔ خبروں کی شروعات کرتے ہیں تفصیل کے ساتھ میں۔ مڈل ایسٹ کی سیاست میں اس وقت ایک بڑا دھماکہ ہوا جب اسرائیل نے پہلی بار قطر کی ریاست دوحہ کو سیدھا نشانہ بنایا۔ منگلوار کو مقامی وقت کے مطابق دوپہر 3 بجے دوحہ کی فضاؤں میں کئی تیز دھماکے گونجے اور چند لمحوں کے بعد شہر کے آسمان پر کالا دھواں اٹھتا دکھائی دیا۔ یہ دھماکے اتنے زوردار تھے کہ ان کی آواز شہر کے الگ الگ علاقوں میں سنائی دی، یہاں تک کہ الجزیرہ چینل کے دفتر تک یہ گونج پہنچی۔ اسرائیلی فوج نے تقریباً 1 گھنٹے کے بعد یہ تصدیق کی کہ اس نے دوحہ میں میزائل حملہ کیا ہے۔ اس کے مطابق نشانہ ایک ایسا کمپاؤنڈ تھا جہاں حماس کے سیاسی رہنما موجود تھے۔ ان رہنماؤں میں وہ لوگ بھی شامل تھے جو قطر کی وسیلے سے امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ جنگ بندی کی بات چیت کر رہے تھے۔ حملے کے فوراً بعد قطر کی حکومت نے اسرائیلی کارروائی کو انترراشٹریہ قانون اور قطر کی خود مختاری پر حملہ قرار دیتے ہوئے سخت مذمت کی ہے۔ اسرائیل کی وزیر خارجہ نے کہا ہے یہ کارروائی نہ صرف ان کے ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک خطرناک پیغام بھی ہے۔ قطر پچھلے کئی مہینوں سے غزہ جنگ کو روکنے اور انسانی زندگیوں کو بچانے کے لیے سیدھی میڈیٹیشن کا کردار ادا کر رہا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس حملے کا تزکیہ اور سیاسی دباؤ کے طور پر بھی دیکھا جا رہا ہے۔ یہ حملہ ویسٹ بے لاگون کے ایک علاقے میں کیا گیا ہے جو دوحہ میں ہے۔ یہ دوحہ کا سب سے اہم اور حساس علاقہ ہے جہاں سفارت خانے یعنی عالمی ایمبیسیز، عالمی اسکول، سپر مارکیٹس اور عالی شان رہائش کالونیاں موجود ہیں۔ یہاں نہ صرف قطری شہری رہتے ہیں بلکہ بڑی تعداد میں غیر ملکی لوگ بھی رہتے ہیں۔ اس علاقے میں سرکشا ہمیشہ سخت رہتی ہے، لیکن اسرائیلی میزائلوں کے حملے نے ثابت کر دیا ہے کہ جنگ کا دائرہ اب صرف غزہ یا لبنان تک محدود نہیں رہا ہے بلکہ اس نے عرب کے ان ملکوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لینا شروع کر دیا ہے۔ حملے کے بعد قطر ہی نہیں بلکہ کئی ملکوں اور عالمی تنظیموں میں بھی اسرائیل پر سخت تنقید کی ہے۔ یورپین یونین، عرب لیگ اور ترکی نے اسے خطرناک اشارہ بتاتے ہوئے کہا ہے کہ اگر اس طرح کے حملے جاری رہے تو پورا علاقہ ایک بڑے اشتعال کی طرف چلا جائے گا۔ اقوام متحدہ نے بھی تشدید کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ جب ایک ملک جو وسیلت یعنی میڈیٹیشن کا اہم کردار نبھا رہا ہو اسی کو ہی نشانہ بنا دیا جائے تو پھر امن کے تمام دروازے پوری طریقے سے بند ہو جاتے ہیں۔ یاد رہے کہ اکتوبر 2023 سے اب تک اسرائیل نے غزہ میں 64,600 سے زیادہ فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہے۔ لاکھوں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں اور بنیادی ضرورتیں ختم ہو چکی ہیں۔ ایسے وقت میں قطر، مصر اور ترکی جیسے ملک وسیلت کا کردار نبھا رہے ہیں، مگر دوحہ پر حملہ دراصل اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اسرائیل اب جنگ کو عرب کے اور ملکوں تک لے جانا چاہتا ہے جو اس جنگ کے سیاسی حل کی کوشش کر رہے تھے۔ قطر پر یہ حملہ صرف ایک ملک پر حملہ نہیں بلکہ امن کی کوششوں پر سیدھا وار ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ قطر اور اس کے ہم پیالہ ملک کس طرح کا جوابی قدم اٹھاتے ہیں، مگر اتنا صاف ہے کہ اس جنگ نے اب ایک نیا موڑ لے لیا ہے اور اس کا اثر پوری دنیا کی سیاست پر پڑ سکتا ہے۔ وہیں دوحہ پر حملے کے بعد تیل اویو کے ایک مشہور ٹی وی اینکر یونین
مغل نے قطر پر اسرائیل کے حالیہ حملوں کو ایک جشن کی طرح پیش کیا ہے۔ چینل 14 کے پرائم ٹائم شو دا پیٹریاٹس کے دوران مغل نے لائیو اسٹوڈیو میں شیمپین کی بوتل کھولی اور مہمانوں کو مٹھائیاں بانٹی۔ بیک گراؤنڈ میں سنگیت بجا۔ مغل نے ناچتے ہوئے کہا، آپ لوگوں کا شکریہ، آپ اسٹوڈیو آئے، اب کھل کر آپ تالیاں بجائیں۔ یہ سب اس وقت ہو رہا تھا جب اسرائیلی جیٹس نے دوحہ پر قریب 10 بم گرائے، لیکن جلد ہی خبر آئی کہ جن حماس رہنماؤں کو نشانہ بنایا گیا تھا وہ سب زندہ بچ گئے۔ یہ جشن نہ صرف SMS ثابت ہوا بلکہ دنیا بھر میں نندا کی وجہ بھی بنا۔ پڑوسی عرب ملکوں سے لے کر یونائٹڈ نیشنز اور کئی عالمی رہنماؤں نے اسرائیل کی کارروائی کو قطر کی سوورینٹی پر حملہ اور انٹرنیشنل قانون کی کھلی دھجیہ قرار دیا ہے۔ یونان مغل کا یہ انداز کوئی نیا نہیں تھا، اس سے پہلے بھی وہ ایسے ہی حملوں پر خوشیاں منا چکا ہے، جیسے پچھلے سال حزب اللہ کے رہبر حسن نصر اللہ کی ہتیا پر۔ لیکن چینل 14 کو لے کر تازہ آلوچنا بہت زیادہ گہری ہے۔ حارث اخبار کے مطابق 3 اسرائیلی حقوق انسانی تنظیموں ذلت، ہستلاچا اور ڈیموکریٹک بلاک نے تفتیش کر کے پایا ہے کہ اکتوبر 2023 سے ستمبر 2024 کے درمیان اس چینل نے فلسطینیوں کے خلاف نسل کشی کی حمایت کرنے والے 50 سے زیادہ بیانوں کو لائیو ٹیلی کاسٹ کیا ہے۔ اسی رپورٹ میں یہ بھی سامنے آیا ہے کہ چینل 14 نے 150 سے زیادہ ایسے لائیو ٹیلی کاسٹ کیے ہیں جن میں جنگ افروزی، انسانیت کے خلاف جرم اور غزہ میں ساموہک جبری بے دخلی کی حمایت شامل تھی۔ ان میں غزہ کو بھوک مری سے جھکانے کی باتیں، فلسطینیوں کے خلاف نسلی اکساوے اور علاقے کو ریت میں بدل دینے جیسی تمام ایسی کھلے عام باتیں کہی گئی ہیں۔ ان تنظیموں نے اٹارنی جنرل غالی بہراؤ میارا اور اسرائیل کی براڈ کاسٹنگ ریگولیٹری اتھارٹی کو خط لکھ کر چینل 14 کے خلاف اپرادھک تفتیش، بھاری جرمانہ اور سخت سزاؤں کا مطالبہ کیا ہے۔ شروعاتی دنوں میں جب غزہ پر اسرائیل کا حملہ چرم پر تھا تو چینل 14 کے تجربے کار کمنٹیٹر نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ پہلے ہی دن 1,50,000 غزہ کو کہ جو لوگ ہیں ان کو مار دینا چاہیے تھا۔ اس وقت تک 20,000 سے زیادہ فلسطینی مارے جا چکے تھے۔ آج یہ تعداد 64,600 سے زیادہ پہنچ چکی ہے، جبکہ 1,63,000 سے بھی زیادہ زخمی اور ہزاروں لاپتہ ہیں۔ کچھ مہینے پہلے چینل 14 کو دیے گئے انٹرویو میں لیکوڈ پارٹی کے سانسد موشے سادہ نے غزہ کی پوری آبادی کو دوسرے ملکوں میں دھکیلنے اور جو بچ جائے انہیں اسرائیلی فوج کے کنٹرول والے انسانی زون میں ڈال دینے کی مانگ کی گئی تھی۔ انہوں نے انترراشٹری آلوچنا کو نظر انداز کرتے ہوئے صاف کہا تھا کہ غزہ کو بھوکا رہنے دو اور آبادی کو نکال دو۔ ان کا بیان اس وقت سامنے آیا جب ورلڈ فوڈ پروگرام یعنی WFP نے اعلان کیا کہ غزہ میں خوراک کا اسٹاک پوری طریقے سے ختم ہو چکا ہے۔ اسرائیل کی 2 مہینے سے جاری ناکے بندی نے غزہ میں قحط کو حقیقت بنا دیا ہے۔ اب تک 400 سے زیادہ لوگ بھوک مری سے مر چکے ہیں۔ دوحہ پر ہوئے حملے اور اس کے بعد اسٹوڈیو میں مغل کے جشن نے یہ سوال اور گہرا کر دیا ہے کہ اسرائیل کی میڈیا کا ایک حصہ محض خبر دینے تک لمیٹڈ نہیں ہے، بلکہ کھل کر نسل کشی اور انسانیت کے خلاف جنگ کی حمایت کر رہا ہے۔ بات کر لیتے ہیں ایران کی ایک طرف اقوام متحدہ ایٹامک واچ ڈاگ IAEA کے بارے میں۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اسے ایران کے تمام نیوکلیئر سائٹس تک پہنچ کی اجازت مل گئی ہے، لیکن دوسری طرف تہران نے صاف کر دیا ہے کہ اس سمجھوتے کا مطلب یہ نہیں کہ انسپیکٹرز کو ہر جگہ جانے دیا جائے گا۔ IAEA کے ڈائریکٹر جنرل رفائل گراسسی نے بورڈ آف گورنرز کو بتایا ہے کہ ایران اور ایجنسی کے درمیان ہوا نیا معاہدہ مکمل اور واضح ہے۔ اس میں ایران کی تمام نیوکلیئر فیسلٹیز، یہاں تک کہ وہ سائٹس بھی شامل ہیں جو حال ہی میں اسرائیل اور امریکہ کے حملوں کا نشانہ بنی تھی۔ انہوں نے کہا ہے اب ایران اور ایجنسی مکمل طور پر تعاون بحال کریں گے، لیکن کچھ ہی گھنٹوں کے بعد ایران کے وزیر خارجہ
عباس اراکچی نے سرکاری ٹی وی پر بیان دیا کہ یہ معاہدہ فی الحال انسپیکٹرز کو سیدھی پہنچ نہیں دیتا ہے سوائے بشہر نیوکلر پلانٹ کی۔ باقی سائٹس تک پہنچ کا فیصلہ بعد میں مناسب وقت پر سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کی منظوری سے ہوگا۔ دوستو، یاد رہے کہ پچھلے جون میں اسرائیل اور امریکہ نے ایران کے نیوکلر پروگرام پر زبردست حملے کیے تھے۔ اس 12 روزہ جنگ میں 600 سے زیادہ لوگ مارے گئے، جن میں ایران کے بڑے سائنٹسٹ اور فوجی افسر بھی شامل تھے۔ ہزاروں لوگ زخمی ہوئے اور کئی نیوکلر سائٹس تباہ کر دی گئیں۔ اس وقت ایران نے غصے میں IAEA کے ساتھ تعاون روک دیا تھا اور انسپیکٹرز کو ملکوں سے نکال دیا تھا۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے یہاں تک قانون پر دستخط کیے تھے کہ کوئی تعاون نہیں ہوگا جب تک IAEA ڈبل اسٹینڈرڈ چھوڑ کر حملوں کی مذمت نہیں کرتا ہے۔ IAEA کہہ رہا ہے کہ اب سب سائٹس تک رپورٹنگ ہوگی، لیکن ایران کہہ رہا ہے کہ فی الحال صرف بشہر پلانٹ تک کارروائی ہوگی۔ یورپی ملک سیدھی دھمکی دے رہے ہیں کہ اگر ایران جھکا نہیں تو 2015 والے نیوکلر ڈیل کے تحت اٹھائی گئی پابندیاں دوبارہ لگا دی جائیں گی۔ ایران کا کہنا ہے کہ اگر پابندیاں واپس آئیں تو یہ نیا معاہدہ بھی فوراً ختم کر دیا جائے گا۔ اراکچی نے کہا ہے کہ ایران اپنی خود مختاری اور حقوق پر کبھی سمجھوتا نہیں کرے گا، لیکن اس کے باوجود ہم نے ذمہ داری اور صبر کا ثبوت دیتے ہوئے ایجنسی سے تعاون بحال کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بات کرتے ہیں نیپال، کیونکہ نیپال میں اس ٹائم بہت برے حالات اور بری خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ نیپال ان دنوں ایک ایسے سیاسی اور سماجی طوفان سے گزر رہا ہے جس نے پورے ملک کو ہلچل میں ڈال دیا ہے۔ کاٹمانڈو کی گلیوں میں دھواں، گولیوں کی آواز اور نعرے گونج رہے ہیں۔ یہ سب اس وقت شروع ہوا جب نوجوان طالب علم پبت تاڈوکر اپنے ساتھیوں کے ساتھ نیپال کی پارلیمنٹ کے باہر نعرے بلند کر رہا تھا۔ اچانک اسے اپنے پاؤں میں ایک شدید درد محسوس ہوا، اور جب اسپتال لے جایا گیا تو ڈاکٹر نے بتایا کہ اسے زندہ گولی ماری گئی ہے، یعنی سامنے سے گولی ماری گئی ہے۔ پبت نے روتے ہوئے بیان دیا کہ وہ اور اس کے ساتھی پرامن احتجاج کر رہے تھے۔ پولیس نے پہلے آنسو گیس چھوڑی، نوجوانوں نے دھکا مکی کی، لیکن پھر اچانک گولیوں کی بوچھار ہونے لگی۔ یہ حادثہ صرف پبت کے ساتھ نہیں ہوا، بلکہ سینکڑوں نوجوان اسی طرح گھائل ہوئے ہیں اور 19 افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ ان نوجوانوں کی آواز ایک دن میں پیدا نہیں ہوئی تھی، یہ برسوں سے جمع ہوتی ناخوشی اور نا امیدی کا نتیجہ تھی۔ پولیس کے اس سخت رد عمل نے پورے ملک کو سیاسی بحث اور افراتفری میں ڈال دیا ہے۔ حالات اس قدر بگڑ چکے ہیں کہ سب سے پہلے وزیر داخلہ رمیش لیکھک نے استعفیٰ دے کر اخلاقی ذمہ داری لی، اور اسی رات وزیر اعظم KP شرما اولی نے بھی عہدہ چھوڑ دیا۔ نیپال کی سیاست میں استعفوں کا یہ سلسلہ کسی حادثے سے کم نہ تھا۔ نیپال کے صدر رام چندر پنڈیل نے اس نازک وقت میں قوم سے اپیل کی ہے کہ صبر اور امن کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا جائے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ وقت مل بیٹھ کر بات کرنے اور ملک کو بچانے کا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ سڑکوں پر حالات قابو سے باہر ہو چکے ہیں۔ احتجاج کرنے والوں نے صدر کا دفتر آگ کے حوالے کر دیا، پارلیمنٹ بلڈنگ جلتی نظر آئی اور سیاسی رہنماؤں کے گھروں پر دھاوے بولے گئے۔ عالم یہ تھا کہ نیپال کا سب سے بڑا میڈیا گروپ کانتی پور پبلیکیشنز، جس کی وجہ سے اخبار کاٹمانڈو پوسٹ نکلتا ہے، اسے بھی اس غصے کے لپیٹ میں لے لیا گیا۔ اس کے دفتر میں آگ لگی اور سرور جل جانے سے وہ اخبار چھاپنے سے بھی محروم ہو گیا۔ بعد میں انہوں نے سوشل میڈیا پر بیان دیا کہ اب وہ صرف ڈیجیٹل پلیٹ فارمز سے ہی عوام تک خبر پہنچا رہے ہیں۔ نیپال کی فوج بھی چپ نہیں رہ سکی ہے۔ انہوں نے بیان جاری کر کے نوجوانوں سے اپیل کی ہے کہ حالات کو اور بگڑنے کی بجائے صبر اور حوصلے سے کام لیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ملک کو تفریق اور تباہی سے بچانا سب کی ذمہ داری ہے، اور قومی یکسانیت ہر حال میں قائم رکھنی چاہیے۔ اگر نیپال کی تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو یہ
بے یقینی آج کی نہیں ہے۔ 1951 میں جب رانا حکومت کا خاتمہ ہوا اور جمہوریت کی بنیاد رکھی گئی، اس وقت بھی لوگ استحکام کی تلاش میں تھے۔ 1961 میں بادشاہ مہندر نے سیاسی پارٹیوں پر پابندی لگا کر پنچایتی نظام لاگو کیا، لیکن عوام نے 1990 کی پیپلز موومنٹ سے اسے بھی پلٹ دیا اور جمہوریت کی بحالی کروائی۔ 1996 سے 2006 تک ماؤوادی بغاوت نے ملک کو خون خرابے میں ڈبو دیا، 17,000 لوگ مارے گئے۔ 2006 میں عوام نے بادشاہی کے خلاف پھر آواز بلند کی اور 2008 میں نیپالی جمہوریت بن گیا۔ 2015 میں نئے آئینی دستور کا اعلان ہوا، لیکن سیاسی بے یقینی وہیں کی وہیں رہی۔ کے پی شرما اولی 4 بار وزیر اعظم بنے مگر کبھی بھی استحکام نہ لا سکے۔ ہر دور میں عوام نے وہی سوال کیا، کیا ہماری زندگی بہتر ہوگی؟ کیا ہمارا کل محفوظ ہوگا؟ آج جب نوجوان سڑکوں پر کھڑا ہے اور اپنی جان دے کر حق کی آواز اٹھا رہا ہے تو یہی سوال پھر سامنے ہے۔ نیپال اس وقت ایک ایسے موڑ پر کھڑا ہے جہاں صبر کا پیمانہ چھلک چکا ہے، نوجوانوں کا غصہ اور بے یقینی صاف جھلک رہی ہے۔ حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں لیکن مسائل وہیں کھڑے رہتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا نیپال پھر سے امن اور استحکام حاصل کر پائے گا یا پھر سے ملک ایک اور لمبے سیاسی طوفان میں داخل ہو چکا ہے؟